میں آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ اسے ذرا تھوڑی سی بات سمجھا دینی ہے، اس کے بعد مسائل شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ سب سے قرآن کی بڑی سورت ہے، لیکن یہ تصور عجیب ہے کہ مشیت علم الہی میں چھوٹی صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور بڑی صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ سب سے بڑی صورت جو سورہ بقرہ ہے سب سے پہلے مدینے ہی میں نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ صاحبان بصیرت ہے، سب سے بڑی صورت مدینے میں نازل ہوئی۔ مدینے میں اس کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مدینے والوں کی ساری کیفیات قرآن بنا کے سنانا چاہتا ہے۔ اس مدینے والوں کی تو ساری باتیں میں نے 10 دن کی ہیں یا نہیں؟ اسی مکہ مدینہ ہی باتیں میں نے کی ہیں، اور میں نے تھوڑا سا کہا کہ آپ کے ذہن میں جو کافی دباؤ ہے، آتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ہاتھ رکھا ہے استاد، اس دباؤ کے کم کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ذرا مکہ مدینے کی طرف دوسری بات بھی میں سنا دوں۔ مدینے والوں کی خالق وہاں کے حالات کی نشاندہی 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت دن کے لیے تک کے لیے اور کر کے یہ فرما رہا ہے میرا حبیب اذا سألک عبادی انی فإنی قریب۔ میرا حبیب تجھ سے آ کر مدینے والے سوال کرتے ہیں۔ بیٹا دیکھیں زیادہ وقت نہیں، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو پڑھے گا نہیں، کیونکہ مسائل کے لیے کیا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے حبیب تجھ سے آ کر مدینے والے سوال کرتے ہیں انی توحید کے بارے میں، توحید کے بارے میں مدینے والے سوال کرتے ہیں۔ اور یہ بات 1-2 دن کے لیے نہیں، قیامت تک نہیں، لیکن ایسی لفظ خالق نہیں درمیان میں لگاتے ہیں جس میں حقیقت موجود ہے، اور حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے میرا حبیب تجھ سے آ کے مدینے والے سوال کرتے ہیں۔ یہ لفظ کہیں گے خالق نے ایک حقیقت ہمیں بتائی۔ لوگوں سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا ہو۔ سوال وہ کرتا جو نہ جانتا، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا۔ بات واضح ہو گئی، خالق نے یہی بتایا مدینے والے نہیں جانتے، میرا مصطفیٰ جانتا۔ مدینے والے نہیں جانتے، جب نہیں جانتے قرآن کہہ رہا ہے پھر نہیں جانتے، مدینے والے نہیں جانتے، میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ کہہ کے پھر علم کلام میں علماء نے سوال اور جواب کو اس پر علم کلام کی روح سے بحث کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ سوال کیا ہوتا ہے، جواب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا علم کلام میں سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں، جواب کی حد کو علم کہتے ہیں۔ سوال کی حد کو
جہل کہتے ہیں، جواب کی حد کو علم کہتے ہیں۔ کیسے بات بتائی ان کی؟ مدینے والے جاہل ہیں، میرا مصطفیٰ عالم ہے۔ مدینے والے جاہل، میرا مصطفیٰ عالم ہے۔ دیکھیں اسی میں ایک اور لفظ بتا دوں، اور سوال ہو رہا ہے توحید کے بارے میں۔ اللہ کے لیے میری بات سمجھ آ جائے دنیا میں، توحید کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں جو جاہل ہیں، جاہل سوال کرتے ہیں توحید کے بارے میں، جاہل ہو کے توحید کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پھر جو توحید کو جانتا ہے اسی کو محمد کہتے ہیں۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہے، اسی کو محمد کہتے ہیں۔ جو توحید کو جانتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد نے فرمایا میں اکیلا محمد نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ ہم سارے میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے۔ خدا جانے یہ آخر کہاں سے ملنا ہوا ہے۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہے۔ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا۔ آج ڈھونڈیں وہ کون محمد ہے جو ہے، اور بھی فرمائیں آج ہمارا 12واں امام ہے یا نہیں؟ میں لفظ کہوں گا آج رات کے حوالے سے، خدا جانے یہ 12واں بننے والا اس توحید نے کس طرح بنایا ہے کہ بنا کے لوگوں میں غائب کر کے اپنے غائب ہونے کی دلیل بنا۔ اپنے غائب ہونے کی دلیل یا اللہ اسی حوالے سے میں ایک بات رہا کہ بات کہنی ہے، کہ میں لفظ کہتا ہوں کہ میرا چھٹا امام جعفر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ساتھ داؤد ابن کثیر رکھتی، یہ قریب بیٹھا۔ یہ امام کے جتنے واقعات القائی ہیں، القائی یہ سارے ہم تک پہنچے۔ القاء ہوتا ہے امام دل میں القاء کرتا ہے، وہ سینہ بسینے والے واقعات کبھی ضائع نہیں ہوتے، جو ضائع نہیں ہوتے وہی ملے، اللہ کے وہی صحیح مل جائے۔ اسی لیے القاء کیا میرے امام نے داؤد کے سنی میں کہ داؤد سوال کرے، ادھر القاء کیا۔ داؤد نے کہا میرے دل میں ایک سوال آیا، مسکرا کے فرمایا پوچھو پوچھو۔ جب کہا نہ پوچھو، اس نے کہا ہمارا سوال یہ آیا ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے؟ آپ کا علم کتنا ہے؟ خدا گواہ میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ، بڑھاؤ، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ امام کے علم کی انتہا کیا ہے۔ اس نے ایک طرح سے توقف نے کہا مولا سوال میرے دل میں آ گیا، فرمایا بیان کرو۔ کہتا مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندروں کی گہرائی 35,400 فٹ، سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ جب کہا نا نیچے کیا ہے، میرے امام نے فرمایا ان چیزوں کا نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ ان کا نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ کہتا مولا کان سنیں گے تو بھول سکتے ہیں، آنکھ دیکھے تو یاد رہتی ہے۔ فرمایا دلیل صحیح ہے، آنکھیں بند کرو۔
سمندر کے کنارے دیوان کھڑے صاحبان علم بیٹھے ہیں. مد و جزر یہ 10 قسم کی اس پر تحقیق ہے. مد و جزر پر صرف رات کے حوالے سے آ بھی رہا ہے پانی، جا بھی رہا ہے. آبی اتنی 35,400 فٹ گہرائی کا سمندر خود آ بھی رہا ہے. سمجھ گیا؟ خود جا بھی رہا ہے. ایک اسی مد و جزر سے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا آتا کیسے ہے، جاتا کیسے ہے؟ فرمایا جب آتا ہے تو ہم پہ درود پڑھتا ہے. جب آتا ہے تو ہم پہ درود پڑھتا ہے، جب جاتا ہے تو بر بر کرتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جناب دیکھوا کہ داؤد کہتا ہے جب میرے امام نے سمندر کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، تلاطم پیدا ہو گیا سمندر میں. سرکار نے فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کر. جب امام نے یہ فرمایا ظاہر کر دیا، داؤد کہتا کہ سمندر کی لہر سمیٹ کر میرے سامنے سے سمندر پھٹا. ایک سفید پانی نکلا. اگر کسی کے جزیرہ برمودا تک پہنچائے سفید پانی نکلا، پانی نکلا دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین. زنجبیلہ ذائقہ قرآن میں زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار. جب پانی نکلا اس وقت داؤد نے تعجب سے کہا مولا اللہ نے یہ پانی کے لیے چھپایا ہوا ہے. اور فرمایا جملہ کو یہ پانی اللہ نے کے لیے چھپایا ہوا ہے. امام نے فرمایا بارہویں کے لیے. پانی چھپایا گیا ہے بارہویں کے لیے. یہ بات میں نے جان کے کہی ہے، آپ کو سنانے کے لیے کی ہے. اللہ کرے یہ بات آج ہماری آخری نشست ہے تاکہ یہ بات آخر تک درمیان میں موقع نہیں ملا ایسی بات کہنے کا. یہ میں سنا کے اسے قانون تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے امام نے فرمایا یہ پانی اللہ نے بارہویں کے لیے چھپایا ہوا ہے. یہ کر کے میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں بیٹا آ جائے گا دنیا کا باقی کون پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا. اسی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل ولایت ولایت علی کا اقرار کیا. سارے جتنے میں میں پڑھتا آ رہا ہوں اس کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. یہ کہہ کے کیا کہا کربلا بھی تو ولایت حق مولا علی کے لیے تھی. فَإِنِّي تو خالق نے کیا فرمایا فَإِنِّي قریب بلچی بیٹھ پر فَإِنِّي قریب دبا تو ہے. علی فرما اللہ کیا فرما رہا ہے میں قریب ہوں. علی فرماتے ہیں نہ وہ قریب ہے نہ دور ہے. ناجن فی قربہی و قربن فی ناجہی. وہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے. یا فرما رہا ہے میں قریب ہوں. میں قریب ہوں. حالانکہ عربی کا اعجاز یہ ہے کہ توحید فرماتی کیونکہ رسول بات ہو رہی رسول پاک سے بات یہ کہتا اللہ کل میرا حبیب کہہ دو میں قریب ہوں. یہ عربی کا اعجاز ہے. کل پہلے کل کہتا میں قریب ہوں. اللہ
درمیان میں لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں، لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو میں اتنا کہوں، رسول واحد الاصل نور، اللہ واحد الاصل نہیں۔ اللہ نے کہا میں کریم ہوں۔ اچھا کیا نتیجہ لیا؟ اپنے علم کلام میں اس کا نتیجہ لکھا، اللہ نے فرمایا میں کریم ہوں۔ پریشان نہ ہوں، مسئلہ پڑھتے ہوئے میں کریم ہوں، توحید فرما دیا میں کریم ہوں۔ میں پھر کریم کون ہے؟ وہ ذات ہے، یہ وجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں کریم، میں ذات ہوں۔ خدا گواہ ہے اللہ کو ذات بھی علی نے فرمایا، ورنہ خبر ہی نہ ہوتی ذات ہوتی کیا۔ میں کریم ہوں، تو میں کریم ہوں، تو اس کو میں جو آپ تک پہنچا کے بات کو آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں کریم ہوں، یہ 14 ہے۔ اللہ نے کہا میں کریم ہوں، جب کریم ہے تو کریم ہے نا۔ اب اس کا تصور علم کلام میں یوں ہو سکتا ہے، اللہ نے فرمایا میں کریم ہوں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ 14 کے قریب ہے۔ اور نہیں فرمایا جلدی زیادہ ہوتی ہے، میں کریم، میں تو ذات ہے، ذات کہہ رہی ہے میں کریم ہوں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اب یہ گل نہیں سمجھ نہیں کتنی گل جا رہی ہے، آج کی رات کی بات ہو رہی ہے میرا بھائی، کہہ رہا کہ میں کریم ہوں۔ اب کیا نتیجہ نکلا؟ 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ 14 کے قریب ہے۔ دلیل 14 اللہ کے قریب کیوں نہیں؟ اگر 14 اللہ کے قریب ہوں، اللہ ایک نقطے میں محدود ہو جائے، محدود ہو جائے وہ حادث ہو جاتا ہے، حادث ممکن ہو جاتا ہے، ممکن واجب نہیں رہتا۔ پھر اللہ قریب ہے ان کے، یہ اللہ کا اور خبر دنیا، اللہ ان کے قریب ہے، ان کے پھر مانو جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں یہ ہے۔ جہاں جہاں اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جو بھی کوئی مجھے اللہ کہہ رہا ہے پکارتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بہت بڑی بات میں کہنے لگا، اجیبو جواب دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے اجیبو میں جواب دیتا ہوں۔ نہ سننا اور بات ہے، جواب آنا اور بات ہے۔ یہ آنے کی بات ہو گئی، سننے کی نہیں۔ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی سوال کرنے والے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اجیبو میں قبول کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ بس آگے مسائل کے قریب آ گئے، سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ مگر جس کو میں قبول نہیں کرتا وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، تمہیں نقصان ہو جاتا، میں نے بچانے کے لیے قبول ہی نہیں کیا۔ جو قبول نہیں فرماتا اس میں ہمارا فائدہ کہ ہمیں نقصان نہ ہو، اس لیے قبول نہیں کرتا۔ فرمایا تم سو کے اٹھ کے مجھ سے دعا مانگتے ہو، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ کرو بس بابا اور یہ مسائل پر کرو، دنیا ایک ایک نے اب اتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں، اپنی پوری زندگی میں سوالوں کو جمع کرو۔ ہر ایک نے خدا جانے توحید سے کتنے سوال کیے،
اس وقت دنیا کی 7 ارب آبادی ہے اور گزر گئے ان کی الگ بات ہے. 7 ارب آدمی خدا جانے توحید سے کتنے سوال کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. فرمایا میں تمہارا سوال سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. جو نہیں کرتا وہ بھی تمہارا فائدہ ہے. کہہ دوں جلدی سے. تو میں لاکھوں سوال کیے. فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حبیب انہی سے کہہ دو میرا بھی ایک سوال ہے. اگر آپ کے حوالے سے سوال آگے تو میں بات میں نے کہہ دی. کیا فرما رہا؟ میرے لاکھوں سوال نہیں، میرا بھی ایک سوال ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ توحید. اجے نہیں پہنچے سوال. لاکھوں سوال نہیں، ایک سوال ہے میرا. ایک وہ سوال بتا دوں تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے. وہ سوال یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کچھ میں نہیں مانگتا، ان سے مودت کرو.